اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی مولا ولی العصر قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرج شریف کی مدد سے ان کے لطف و کرم سے خیریت سے ہوں۔ ہم بات کر رہے تھے ولی اور ولایت پر، اور اس حوالے سے آج یہ ہماری 5ویں تحریر ہے۔ آج میں نے ایک تحریر اپلوڈ کی تھی جس کا عنوان تھا مولا علی علیہ السلام امیر المومنین رب السماوات والارض ہیں، جو ایک مقصر تک پہنچی اور اس نے جو جواب دیا وہ میں انشاءاللہ آخر میں دوں گا۔ پہلے ہم وہ تحریر پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں نے قرآن اور حدیث سے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ جو معصوم ہیں محمد اور آل محمد جو ہیں وہ رب السماوات والارض ہیں۔ اب دیکھیں ولی اور ولایت کے عنوان سے جو ہم یہ بات کر رہے ہیں، ولایت کی ایک صفت کا نام جو ہے نا، ولی کی ایک صفت کا نام ربوبیت ہے۔ اس کی کئی صفات کا جو ہے نا وہ مجموعہ ولی بنتا ہے۔ اللہ ولی ہے اور اس کی ایک صفت کا نام ہے ربوبیت۔ اب یا تو آپ مولا علی کو ولی نہ مانیں یا پھر مانیں کہ مولا علی کی ایک صفت کا نام ربوبیت ہے اور جس کا یہ انکار مقصرین کرتے ہیں۔ چلتے ہیں پوسٹ تحریر کی طرف۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، پس میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہم قادر ہیں۔ الا ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل کر لا سکتے ہیں اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ سورہ المعارج کی یہ آیات ہیں۔ اس میں اللہ ہم کہہ کر مخاطب کر رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ جہاں بھی اللہ نے قرآن میں ہم کہہ کر مخاطب کیا ہے وہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور ایسی ہستیاں ہیں جو اس صفت میں اس کے ساتھ ہیں، جیسا کہ انا لقادرون کہ ہم قادر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اور آل محمد جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ رب جو ہیں مشارق اور مغارب کے رب ہیں اور اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل کر لائیں۔ اب کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ نہیں جی وہ جو اللہ قرآن میں ہم کہہ کر مخاطب کر رہا ہے خود کو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس میں اپنی برتری کر رہا ہے، جیسا کہ اکثر بڑے لوگ خود کو ہم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ تو آئیے پھر چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ خلیفہ بنا رہا تھا تب اس کو اپنی عزت کا پتہ نہیں تھا، اور جب وہ اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے تب وہ اس کو اپنی عزت یاد آ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی اللہ نہ کہہ کر مخاطب کرتا ہے خود کو تو اس سے مراد یہ ہے کہ محمد اور آل محمد اس کے ساتھ اس کام میں اس امر میں شریک ہیں۔ ویسے تو محمد اور آل محمد اللہ کا کل امر ہیں، انہی سے صادر ہوتا ہے اس کا تمام امر۔ تو وہ مخصوص چیزیں جو اللہ نے قرآن پاک میں اپنے لیے بیان فرمائی وہ ساری کی ساری چیزیں محمد اور آل محمد کے لیے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت ہے۔ اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں رب سے مراد علی ہیں۔ علی رب ہیں امامت اور ولایت میں، اور رب ہی خالق اور ناقابل بیان ہے۔ تو پتہ چلا کہ معصوم تو یہ فرما رہے ہیں کہ ہم رب ہیں آسمان اور زمین کے، اور جو محمد اور آل محمد کی ربوبیت کا منکر ہے تو وہ اللہ کی ربوبیت کا منکر ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ،
اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور کتاب رکھ دی جائے گی، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ سورہ زمر کی یہ آیات ہیں۔ اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب الارض یعنی کہ امام الارض ہے، امام زمین کا رب ہے۔ سورہ کہف میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکرا، کہا جو ان میں ظالم ہے اسے تو ہم سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے ہاں لٹایا جائے گا، پھر وہ اسے اور بھی سخت عذاب دے گا۔ اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مولا علی ہوں گے جن کی طرف پلٹایا جائے گا، اور وہ اس کو انوکھا عذاب دیں گے۔ ایک جگہ اور پھر اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی فرمائی۔ اس کی تفسیر میں علی بن ابراہیم امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مولا اس کی تفسیر بیان فرما دیں، تو آپ نے فرمایا کہ تجلی سے مراد نور محمد علیہ صلوات والسلام ہے۔ پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور انہیں ان کا رب پاکیزہ شراب پلائے گا۔ سورہ انسان کی یہ آیت ہے۔ مناقب ابن شہر آشوب میں فرماتے ہیں کہ یہاں رب سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں جو مومنین کو شراب طہور پلائیں گے۔ پھر اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم خوف نہ کرے اور نہ غم کرو، اور جنت میں خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت ہے یہ۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کی ولایت پر قائم رہے۔ اب دیکھیں قرآن میں یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ رب ہے اور اسی پر استقامت اختیار کرو، اور امام فرما رہے ہیں کہ یہاں ظاہر طور پر اللہ اپنے ربوبیت کا اظہار فرما رہا ہے، لیکن اس کے باطن سے مراد امامت ہے، یعنی کہ امام تمہارا رب ہے اور ایک امام کے بعد دوسرے امام کی امامت پر قائم رہو۔ یہ تھی وہ تحریر جو ایک مکثر تک پہنچی، اور اس نے اس کا ایک جواب لکھ بھیجا جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر اس پر بات بھی کر لیں گے۔ وہ کچھ اس نے جب تحریر پڑھی تو اس نے یہ لکھا کہ میں اس تحریر کو بدبودار، گمراہ، جاہلانہ اور مکر و فریب اور شیطانیت سے بری ہوئی اور مبنی بر کفر اور شرک سمجھتے ہوئے دیوار بار دے مارنے کو نیکی گردانتا ہوں۔ اللہ مشرکوں اور کافروں کو برباد کرے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ شیعت کا دامن ان نجس، پلید اور بدبودار مشرکین سے پاک رکھے۔ مومنین گواہ رہیں کہ میں مولا علی علیہ السلام کو کسی بھی معنی میں رب کہنے سے بیزار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکثر جس نے یہ جواب بھیجا ہے وہ امام کے فرمان کو نہیں مانتا۔ اب جو امام کے فرمان کو نہیں مانتا تو اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے منافقین کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ نے کہا کہ اے رسول یہ تجھے مانتے ہیں لیکن جھوٹے ہیں، بدبخت ہیں، لعنتی ہیں۔ یہی کچھ ان مکثرین کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مولا علی کو کسی بھی معنی میں رب کہنے سے بیزار ہوں، اور جو امیر المومنین کو اللہ یا رب کسی بھی طور پر کسی بھی صورت میں
کسی بھی معنی میں کہتا ہے میں اس کو مشرک اور مرتد، نجس اور پلید مانتا ہوں، چاہے وہ جو بھی ہو، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اب یا تو اس نے کتابیں پڑھی نہیں ہیں، یا پھر یہ کسی مولوی کی بیٹھک میں بیٹھتا رہا ہے اور اسی سے تعلیم لیتا رہا ہے۔ اس نے یہ ایک بہت بڑی بات کر دی کہ جو بھی مولا علی کو رب کہے کہ میں اس کو مشرک مانتا ہوں۔ اب قرآن اور احادیث سے، معصومین سے تو مولا علی علیہ السلام رب ثابت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو دعوے دار شیعت کرتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کو رب نہیں مانتے تو وہ جھوٹے ہیں۔ اور پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا خالق، میرا رب، میرا مالک، میرا پروردگار ہے اور میرا رازق ہے، میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں اور صرف اسی سے مستقل بذات سمجھ کر مدد کا طلبگار ہوں۔ حالانکہ یا علی مدد کہنا قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ انبیاء کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ بھی مدد طلب کرتے تھے، اور اس کا مددگار وہ ہے جس کے لیے میں نے آسمان سے لوہا نازل کیا تاکہ اس کی وہ مددگار کو ظاہر کیا جائے۔ تو یہ لوگ ایک تو یا علی مدد کے خلاف ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیعہ نہیں ہیں۔ اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد کل کائنات سے افضل و برتر ہیں، اور ان کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ کے ولی اور اس کی حجت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب اور وزیر اور اول امام ہیں، اور ما بعد ائمہ علیہم السلام ہادی اور امام ہیں۔ اور جو مولا علی علیہ السلام کو کسی بھی طور کسی بھی نوع رسول اللہ کے برابر یا برتر مانے یا اللہ رب خالق مانے وہ اسلام سے خارج ہے، گواہ رہنا۔ اب یہ تھا اس مکسر کا جواب جو یہ تو تسلیم کر رہا ہے کہ علی میرا امام ہے، علی ولی ہے، تو اس بدبخت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ولی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کئی آیات بیان فرمائی ہیں۔ وہ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ولی کا معنی بادشاہ تھا کہ اللہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے اور وہی ولی ہے اور وہی مددگار ہے۔ تو جو آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے تو وہ کیا آسمان و زمینوں کا خالق یا رب نہیں ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکسرین ایسی بدبخت قوم ہے جن کو میں نے اللہ سے بغض علی میں عذاب مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے حارث بن نعمان فہری کا واقعہ تو پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو وہ قرآن میں سورہ معارج کی ابتدائیہ آیات میں آپ کو مل جائے گا، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی ولی ہیں تو اللہ سے کہیے کہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ تو اللہ نے عذاب نازل کر کے بتا دیا کہ بھائی مجھے ولی ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر تم علی کی ولایت پر اکٹھے ہو جاؤ گے تو ہی میری ولایت پر قائم رہو گے، جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ جو میری ولایت ہے وہی محمد اور آل محمد کی ولایت ہے۔ جو ان میں شک کرے یا ان میں درجہ بندی کرے، جیسا کہ اس مکسر نے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہوں اور اس کے بعد رسول اللہ کو مانتا ہوں اور اس سے کم تر علی کو مانتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ولایت کے معاملے میں مجھ میں اور محمد و آل محمد میں فرق کرے وہ مشرک ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اجازت دیجیے، یا علی مدد۔